बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये हफ्ता काफ़ी अहम तरीन हफ्ता है। एक दिन गुजर गया और पहले दिन ही इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई कि जिसका मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था कि यह हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में आइंदा का सियासी मंजरनामा तश्कील देने की कोशिश की जाएगी और बहुत सारे खत-ओ-खाल हमारे सामने आ जाएंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा कैसा होगा। लंदन प्लान पर अमल दरामद जोर शोर से जारी है और लंदन प्लान, लंदन मुआहिदा जो किया गया था एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उस वक्त जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उस पर अमल दरामद जोर शोर से दिन रात जारी है और उसकी एक एक शिक पर अमल किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने जो बहुत पहले, कई महीने पहले, तकरीबन एक साल पहले इमरान खान साहब ने कुछ बातें बता दी थी और जो कुछ उन्होंने बताया एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया था कि लंदन प्लान क्या है। लंदन प्लान में उनका वाज़ेह तौर पर था कि पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे सजा दिलवाई जाएगी, उसके बाद लाडला कंपनी को वापस लाया जाएगा, वापस ला के उनकी सजाएं खत्म की जाएंगी और उनकी सिर्फ सजाएं नहीं खत्म की जाएंगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म की जाएगी और उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा ताकि मेरे खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और लाडला कंपनी को दोबारा इख्तिदार में लाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा था कि इलेक्शन फिर भी हम जीत जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अब तक इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं और कल ताहयात नाअहली का कानून भी खत्म कर दिया गया। ताहयात नाअहली की सजाएं खत्म कर दी गई और इस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए हैं। जहांगीर तरीन साहब भी अहल करार पाए। दोनों रहनुमा, एक जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके सरबराह हैं, दूसरे हैं मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन क्या वो ये काम पूरा कर सकेंगे? क्या उनको वजारत उज़्मा तक पहुंचाया जा सकेगा? क्या वो इलेक्शन जीत सकेंगे? इसका जवाब हम जरा तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जमीनी हकायक क्या हैं, दर पर्दा क्या कुछ हो रहा है और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी तक क्यों नहीं मैदान में निकले, किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही, टिकटों की तकसीम नहीं हो रही। और टिकटों की तकसीम, न सिर्फ टिकटों की तकसीम नहीं हो रही बल्कि अभी भी महफूज हल्के तलाश करने के लिए, अपने लिए महफूज हल्का तलाश करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कदम बोसी, बार बार कदम बोसी, उनके दरबार पर हाजिरी दी जा रही है। कभी एक वफद जाता है, कभी दूसरा जाता है, कभी तीसरा जाता है। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम को कि हमारे लिए कुछ सीटें, एक दो सीटें दे दें। हमारे मरकजी क़यादत जो है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, कहीं से भी कोई निकल आए, लेकिन कराची से अभी तक एमक्यूएम जो है वो सीट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि इधर हमें देना है तो फिर हमें लाहौर में हमें दे दें, क्योंकि अदले का बदला होगा। बहरहाल काम मजे का चल रहा है और दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। पहला दिन गुजर गया। अब जरा आते हैं खबरों की तरफ। एक्चुअल जो कुछ मैंने आपको बताया कि वैसे ही हुआ। तो सूरत हाल ये है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब, वो जो है 5 जनवरी उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा भिजवा दिया था। 5 जनवरी से इस्तीफा भिजवाया हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कबूल नहीं कर रहे, मंजूर नहीं कर रहे और उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और मैं अपने घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से उनके इख्तलाफात हुए हैं, क्योंकि उमर हमीद साहब जो हैं वो फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अहम तरीन ओहदों पर रह चुके हैं और आजकल वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, 1 साल की एक्सटेंशन उनको दी गई थी, लेकिन इस वक्त वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है ये किसी वक्त वो खुद ही बताएंगे। हमारे पास तो इतलात हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड जब चीज़ें आएंगी और कुछ वो ऑन करने के लिए तैयार होंगे तब हम बता देंगे। मामला सिर्फ यही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा धांधली हम नहीं कर सकते जितनी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हद होती है, उस हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। बहरहाल जी, 62(1)(f) ताहयात नाअहली का कानून जो है वो 7 मेंबर्स बेंच ने सुना था और उनमें से एक ऑनरेबल जज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फैसले से किया है इख्तिलाफ और 5 साल की जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तहरीरी फैसला 7 सफ़ात मुश्तमिल है और आर्टिकल 62(1)(f) खुद से नफाज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 62(1)(f) के तहत जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस किसी की हुई थी वो सारी की सारी खत्म कर दी गई हैं। सेक्शन 232 सब आर्टिकल 2 का कानून फील्ड में मौजूद है
موجودہ کیس میں سیکشن 232(2) کے جائزہ لینے کی ضرورت نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے ڈکلیریشن جاری کرنے کے لیے کورٹ آف لا کے تعین کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ عوامی عدالتی ڈکلیریشن کتنی مدت تک برقرار رہے گا، اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے لیے شفاف ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق کے تعین کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا جو دیا گیا ڈکلیریشن مذکورہ آرٹیکل کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا ڈکلیریشن جاری کرنا آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے، یہ کہا گیا ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کی یہ تشریح آئین کی مختلف شقوں کی یکساں تشریح کے اصول کے خلاف ہے، یہ تحریری فیصلہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں درج نہیں کہ کورٹ آف لا کیا ہوگا، اور نہ ہی یہ واضح کرتا ہے کہ ڈکلیریشن کس نے دینی ہے، اور نہ ہی یہ آرٹیکل اس میں درج نہیں کہ نااہلی کی مدت کتنی ہوگی۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی وجوہات کیا ہوں گی، اور یہ بھی واضح نہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت نااہلی فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس آرٹیکل کے تحت تاحیات نااہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگ نہیں، اور تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے۔ جب تک آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق قانون سازی نہیں ہو جاتی، اسے آرٹیکل 62(1)(d)(e)(g) کی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ اپنا فیصلہ واپس لیا ہے، اور یہ فیصلہ واپس اس لیے لیا ہے کہ ایک معاملہ چل رہا تھا بہت پہلے سے، کہا جا رہا تھا کہ یہ نااہلی کا قانون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے مختصر اختلافی نوٹ کی تحریر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فیصلے سے میں اختلاف کرتا ہوں، اور اہلیت کا تعین تاحیات ہے یا نہیں۔ اہلیت کا تعین تاحیات ہے، نہ ہی مستقل، جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اہلیت کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن موجود ہو۔ طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا، اس لیے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا ہے اختلاف۔ تو اب آتے ہیں، یہ فیصلہ تو ہو گیا، اس کے بعد بھی ابھی تک یہ سچویشن سامنے آنے کے بعد بھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن کیسے جیتے گی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ نااہلی ختم ہو گئی، اور یہ نااہلی ختم اسی طریقے سے ہوئی ہے جیسے کہ ایک طے شدہ معاملات طے تھے۔ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ بہت پہلے سے یہ باتیں مسلم لیگ نواز کے اپنے حلقے بتا رہے تھے کہ ایک ایک چیز ہماری واپس ہوگی، اور مریم صاحبہ خود بتا رہی تھیں، ان کے شارٹس موجود ہیں، ان کی گفتگو موجود ہے، تو لہذا اسی طریقے سے یہ حسن اتفاق ہے کہیے، یا بائی چانس ہے، یا بائی ڈیزائن ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کو تو مل گیا جی ریلیف، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ریلیف کے نتیجے میں ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی محفوظ حلقہ دے دیں، اور لاہور میں تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہو سکی، اور اس میں کچھ رہنماؤں کو ٹکٹس دیے ہیں، باقی لوگوں کو ٹکٹس نہیں مل رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی والے بھی، مثلا فردوس شقوان صاحب جو ہیں، نوریز شکور صاحب ہیں، یہ ان کو ابھی تک ہری جھنڈی نہیں بلکہ لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے، اور ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کروائی جا رہی۔ بہت چند حلقے استحکام پاکستان پارٹی کو دیے گئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیے گئے، اور ساتھ ہی اون چودھری صاحب کو دی گئی ہے۔ جہانگیر ترین، علیم خان، یہ جو مرکزی 5-7 لوگ ہیں، ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں، باقی نہیں دی گئیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ چلے جائیں سوات میں، وہاں پہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ مقابلہ ہے نواز شریف صاحب کا۔ اعظم سواتی صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کروا دیے گئے ہیں، اور اب ان کی گرفتاری کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، 3 MP کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ان حالات کے باوجود جو ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن ملتوی چاہ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز بھی چاہ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کیوں نہیں شروع کر رہی؟ تو انہیں کیا اس بات کا بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ تو بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہوں گے، خواہ اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروائیں یا OIC سے قرارداد پاس کروا لیں،
OIC اور اقوام متحدہ دونوں کا ذکر کرنا بلاول بھٹو کی طرف سے بڑا میننگ فل ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، لابیسٹ انگیج کیے ہوئے ہیں ادھر امریکہ میں بھی اور ادھر OIC میں بھی، جن سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور اس کو پریشر ڈلوا کے الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پریشر کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جا رہا ہوگا یقیناً کہ الیکشن پوسٹ پون کروا دیے جائیں، کیونکہ عمر حمید صاحب جو ہیں سیکٹری صاحب جو اسی لیے گئے ہیں اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ پڑا ہے اور باقی استعفوں کی بھی بازگشت ابھی تک سن رہے ہیں، لیکن اس کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی کل یہ واضح طور پہ کہا ہے، جیل کے اندر کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں الیکشن چاہیے، اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور ایک جبر کا نظام ہے، فاشسٹ سوچ ہے، ہمارے جلد سے جلوس نہیں ہو رہے، ہماری سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں الیکشن چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں الیکشن چاہتی ہے اور بیرسٹر گوہر نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ عدلیہ بھی کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گی، کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں اور ایک پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے ہر ایک پاکستانی کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس پروسیس میں شامل ہو، وہ اپنے رائے دہی کا صحیح استعمال کرے اور وہ اپنے نمائندے کو پہچان لے، اور اس لیے اس کے ساتھ پارٹی کی جو مشاورت ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ میں پھر بھی امید کرتا ہوں کہ شاید ہمیں کل یہ اجازت مل جائے۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ PTI جیت جائے گی، جو عوام کا سمندر ہوگا یہ کبھی اس کو روک نہیں سکیں گے۔ یہ 19-20 کا فرق نہیں ہوگا، یہ 10-15 کا فرق نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ بے تحاشا فرق ہوگا۔ ہر PTI کا ہر ووٹر سپورٹر انشاءاللہ الیکشن والے دن گھر سے باہر ہوگا، وہ اپنے ووٹ پہ پہرا دے رہا ہوگا اور وہ انشاءاللہ اپنے ووٹ کا حفاظت کر رہا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ داندلی یہ ہر صورت تو کرنے جا رہے ہیں۔ رات کو بھی انہوں نے انٹرنیٹ کو بالکل ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے پھر بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا بے تحاشا کنٹریبیوشن بھی آیا ہے، اور وہ صرف ہماری عیاشی کے لیے جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں اور جنہوں نے PTI کو کنٹریبیوٹ کر دیا ایز اے چیئرمین PTI اور عمران خان صاحب کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ان کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک پنی اس مقصد کے لیے خرچ ہوگا جس مقصد کے پیچھے عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سرو کریں گے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ایک پریس کانفرنس ویسے جنرلی سے ہم نے کر دینا تھا ٹکٹ ایشو کرنے کے سلسلے میں جو ابتدا تھی، لیکن وہ آج نہیں ہوگی۔ یہ تھے جناب بیرسٹر گوہر صاحب جو بتا رہے تھے کہ ہمیں بلے کا نشان واپس کر دیں اور ہمیں بھی انصاف دیں اور ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ چل رہی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی ٹکٹوں کو کم و بیش فائنل کر چکی ہے، صرف انتظار ہے کچھ فیصلوں کا۔ جیسے ہی وہ فیصلے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔